بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو استغفر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کچھ مایوس نظر آتے ہیں۔ مایوسی تو ویسے ہی مسلمان کے اوپر حرام ہے، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے گناہ گار بندو، گناہ کرنے والے بندو، میری ذات سے مایوس نہ ہونا۔ یا تو گناہ گاروں کو کہا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھی بہت سارے ہیں جو استغفر اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار استغفار کا ذکر کرتے ہیں، ایسے ایسے اس کی فضیلتیں تو سنی ہے لیکن اس کا کوئی بینیفٹ ہمیں نہیں ملتا، کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملتا۔ جیسا کہ ہمارے وقاص بھائی ہیں جنہوں نے کہا کہ استغفر اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں ایک میں کہا تھا کہ اگرچہ ظاہراً ہمیں اس کا فائدہ نہیں مل رہا لیکن اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا لازمی ہے۔ گناہ نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا استغفار گناہوں کا کفارہ بنتے جائیں گے، وہ برابر سرابر ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہی بن جائیں، ہمارا استغفار گناہوں کا کفارہ ہی بن جائے، آخرت میں ہمارے لیے نجات جو ہے وہ آسان ہو جائے، آخرت کی منزلیں آسان ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے اور کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مایوسی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ جب میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے بندے تو استغفر اللہ پڑھنے والا بن جا، میں تیرے گناہ بھی معاف کر دوں گا، میں تجھے نیک اور صالح اولاد سے بھی نواز دوں گا، میں تجھے مال و دولت بھی دے دوں گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اموال کا لفظ واضح ہے کہ مال و دولت سے میں تمہیں نواز دوں گا، اور اسی طرح تیرے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برساؤں گا۔ تو پھر میرا اور آپ کا کام تو نہیں بنتا نا کہ ہم استغفر اللہ بھی کریں، اللہ پر ایمان بھی رکھیں، اللہ کے قرآن پر ایمان رکھیں، اور پھر مایوسی بھی اختیار کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنے سال تک جدائی اختیار کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہوئے، اور کیا کہا، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات سے مایوس تو کافر لوگ ہوتے ہیں، مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہوں، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ تو استغفر اللہ کہنے والے جتنے بھی میرے ساتھی ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ ہاں وقتی طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں استغفار سے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، کوئی فائدہ نہیں مل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نہ جانے اس استغفار کی وجہ سے کتنے مصائب اور پریشانیاں جو ہیں وہ ہم سے ٹال رہے ہوں، ہم سے دور کر رہے ہوں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں کتنی مشکلات لکھی تھی، لیکن اس استغفر اللہ کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہتر جانتے ہیں۔ ہاں میرے نبی کی حدیث ضرور ہے، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ پورا نہیں کرتے، لیکن اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کریں، اس طرح دعا کیا کریں کہ یا اللہ اگر اس کام کے اندر، اس حاجت کے اندر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو میرے لیے بہتر بنا کر مجھے یہ عطا فرما، یہ نعمت میرے لیے بہتر بنا کر مجھے یہ نعمت عطا فرما۔ اس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس طرح استغفر اللہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تب بھی، نہیں پڑھتے تب بھی، نماز پڑھتے ہیں تب بھی، نہیں پڑھتے تب بھی، ہمارا ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کی ذات سے مایوس ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے پیارے گزر چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔
فرمائے۔ دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، ہمارے دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارا کچھ نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دعا کرنے سے جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کا کام بن جائے۔ جب بھی ہاتھ اٹھائیں تو سب کے لیے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔